آج اتوار کا دن ہے اور 13 رجب کا دن ہے، تو آج ایک خاص بات آپ کو بتانے والا ہوں، اور وہ بات میرے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے اللہ نے یہ پوری کائنات کو بنایا، تو ان کا بتایا ہوا ایک طریقہ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اگر آپ کو اپنے نبی سے، اللہ سے اور ان کے قرآن سے محبت ہے، تو آپ کی زندگی کے اندر رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ رزق کی کمی کیوں آتی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو ناظرین، میرا رب فرماتا ہے، جب انسان میرا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو میں معاشرت کو تنگ کر دیتا ہوں، پھر اس کو رزق نہیں ملتا، کم ہو جاتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا فرمان ہے۔ تو آج ہم اس رب کو چھوڑ کر، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر ہم آج پر انحصار کر رہے ہیں کہ ہمیں وہاں سے ملے گا۔ یہ آپ کی بھول ہے۔ میرا رب وہ ہے جو پوری کائنات کو بنانے والا ہے۔ اگر اس رب پر پورا یقین نہیں رکھو گے تو ہمیشہ آپ کو پریشان ہونا پڑے گا، آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے کہ جب انسان ان کلمات کو رات کو سونے سے پہلے پڑھتا ہے تو اس انسان کے میں تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اگر دوپہر کو پڑھتا ہے، دوپہر تک جتنے اس نے گناہ کیے ہوئے ہیں میں ان کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ تو اے انسان، تم اللہ کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ آپ کو بنانے والا تو رب ہے، آپ کے رزق کا تعین کرنے والا تو میرا رب ہے۔ آج اتنے بے فکر ہو چکے ہو کہ نہ آپ کو فجر کا، نہ ظہر کی پرواہ ہے، نہ عصر کی فکر ہے، نہ مغرب اور عشاء کی پرواہ ہے۔ کس پر بھروسہ لگا بیٹھے ہو؟ کون ہے وہ میرے رب کے مقابلے میں جس پر یقین بنا کر بیٹھے ہو؟ خوددارا اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو۔ آؤ وضو کر کے اللہ کے سامنے جھکو، میرے رب کی طرف آؤ۔ دنیا کا سب سے افضل ترین ذکر نماز ہے۔ دنیا کا سب سے افضل ترین ذکر اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام میں کھڑا ہونا، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع میں کھڑے ہونا۔ تو ناظرین، آج ہر گھر کے اندر یہ پریشانی ہے، ہر انسان قرض لے کر زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہماری معاشرت جو یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہم پر کاروباری لحاظ سے رزق کی کمی آ چکی ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جو انسان اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے تو اس کی معاشرت تنگ کر دی جاتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اللہ کے ذکر کی جانب آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ ہی ہے جو سب کچھ دینے والا ہے، اس کے بغیر اور کوئی نہیں۔ اللہ میرا رب ہے۔ ہنسانے کا معمول بنا لیجئے۔ اگر آپ پہلے سے معمول ہیں تو اسے جاری رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ صدقہ یا تو دینی طلبہ پر خرچ کیجیے یا اپنی ضرورت مند بہنوں پر۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے مسائل حل فرمائیں گے۔ تو وظیفہ یہ تھا، نہ وضو کی ضرورت، نہ ٹائم کی ضرورت، نہ کسی اور چیز کی ضرورت، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے۔ کسی وقت بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، صرف آپ کی زبان پر یہ ہونا چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ پورا بھی نہیں آتا، یہ نہیں پڑھ سکتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یہ تو پڑھنا آسان ہے۔ اللہ کی طرف توجہ دینی آسان ہونی چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو یہی حل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گھروں کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہوں۔ ہر تکلیف و آزمائش و سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ و استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں، اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجیے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کا سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ عاملوں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا پر توکل کرنا رزق اور روزی میں اضافہ کا سبب ہے، اور مخلوق خدا پر توکل روزی کے کم ہونے کا سبب ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین و توکل میں بھی کمی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے اور اسے مضبوط کرنے کی ہر انسان کو ضرورت ہے۔ اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو 5 وقت اہتمام کیجیے، نمازوں کے بعد دعائیں بھی کیجیے اور استغفار کثرت کریں۔ ناظرین، اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی جانب نظر لگا کر بیٹھے ہو تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگی آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا سیکھو، اللہ تعالیٰ سے مانگنا سیکھو۔ واضح رہے کہ استغفار کے معنی ہے اپنے گناہوں اور قصوروں کی معافی مانگنا اور بخشش طلب کرنا، یعنی توبہ کرنا۔ اور اس کی حقیقت اور روح یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کو سوچے جنہوں نے اس کے نفس کو گھیر رکھا ہے، یعنی اس کو میلا اور گندا کر رکھا ہے، اور پھر اسباب مغفرت اختیار کر کے نفس کو ان گناہوں سے پاک کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول باری تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اس پر ندامت کا اظہار کرے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے پر پختہ عزم کرے، اور اس کے بعد صدق کے دل سے توبہ و استغفار کرے، اور اس کے لیے کوئی بھی لفظ جس میں اللہ سے معافی مانگنے کا معنی موجود ہو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار سے اپنے تمام گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور اے قوم،
اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ پھر میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار مینہ برسائے گا اور تمہارے مال میں اضافہ کرے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ یعنی ایمان و استغفار کی برکت سے قحط و خشکسالی جس میں وہ برسوں سے مبتلا تھے دور ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ دھواں دار برسنے والا بادل بھیجے گا جس سے کھیت اور باغ خوب سیراب ہوں گے، غلے پھل میوہ کی افراط ہوگی، دودھ گھی بڑھ جائے گا، یعنی مال اور بدنی روحانی و ایمانی قوت کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اس وظیفے کو آپ نے خلوص دل سے کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے بہت فائدہ ہوگا اور اللہ پاک رحم کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ تو ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، تب تک